بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پڑوس میں خالہ شبو رہا کرتی تھیں۔ شہاب ان کا بیٹا تھا۔ اس کی بازار میں کپڑے کی دکان تھی۔ ایک روز قریبی قصبے سے کچھ خواتین کپڑا خریدنے آئیں جو تمام برقعوں میں ملبوس تھیں۔ انہی میں ایک لڑکی سائرہ بھی تھی جس نے خود کو چادر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ سائرہ جب اپنے لیے جوڑا پسند کر رہی تھی، اس کے چہرے سے چادر سرک گئی اور شہاب نے اس کی ایک جھلک دیکھ لی۔ جھلک دیکھتے ہی وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ دل میں ٹھان لی کہ شادی اسی سے کروں گا، اسے حاصل کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دوں گا۔ عورتیں حسب ضرورت کپڑا خرید کر چلی گئیں، مگر شہاب کا چین و سکون ختم ہو گیا۔ اب اسے کسی پل چین نہ تھا۔ بار بار اسی نقاب پوش حسینہ کی جھلک نظروں میں جھلملا جاتی اور اس کا قرار لٹ جاتا تھا۔ کبھی کبھی عمر بھر کا ایک لمحہ، کسی کی کہی ہوئی ایک بات اور کسی مدہوش کی ایک جھلک انسان کو مجنون بنا دیتی ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد و محور بدل جاتا ہے۔ دنیا کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے۔ شہاب کا اب کاروبار میں دل نہ لگ رہا تھا۔ اس کا سارا دھیان اس لڑکی کی طرف تھا۔ دکان پہ جو لڑکا ملازم تھا وہ بھانپ گیا کہ مالک کو دل کا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ اس نے باتوں باتوں میں چادر والی حسینہ کا ذکر چھیڑا تو شہاب کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ اس گفتگو کو دلچسپی سے سننے لگا۔ دوسرے ملازم لڑکے کو ارشد بتا رہا تھا، وہ چادر والی لڑکی جس کا نام سائرہ ہے، میری بہن کے پڑوس میں رہتی ہے۔ یہ خالہ شبو کی بیٹی ہے۔ ماں سلائی کرتی ہے، تبھی ان کا گزارا ہوتا ہے اور کوئی کفیل نہیں۔ سائرہ کا والد فوت ہو چکا ہے۔ یہ معلومات شہاب کے لیے کسی خزانے سے کم نہ تھیں۔ اسے یہ جان کر بہت سکون ملا کہ جو حسینہ اس کے من کو بھائی تھی وہ ایک غریب بیوہ کی بیٹی تھی۔ اگر امیر ہوتی تو اسے حاصل کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتا، مگر غریب کی بیٹی کو اپنانے کے لیے کچھ زیادہ پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے۔ کچھ دن سوچ بچار کے بعد موصوف شہاب نے ماں کو اعتماد میں لیا۔ حال دین بیان کر کے درخواست کی کہ جا کر سائرہ کی ماں سے رشتہ طلب کرو۔ ماں نے جواب دیا، تم شادی شدہ ہو اور بیوی تمہاری 8 برس سے روٹھ کر میکے بیٹھی ہے۔ دوسری شادی کسی کم سن لڑکی سے کرنے کے بجائے اپنی بیوی کو منا کر لے آؤ، اس میں اللہ کی خوشنودی اور تمہاری بہتری ہے۔ ایسے دلائل سننے کو وہ قطعی تیار نہ تھا۔ ماں سے الجھنے لگا۔ تبھی ماں کو اندازہ ہو گیا کہ بیٹا پورا سائرہ کے حسن کا اسیر ہو گیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اسے سمجھانا بیکار ہے۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھی کہ کیا کرے، کس طرح بیٹے کے دل کا قرار ڈھونڈ لائے۔ بہو کے میکے سے چند بزرگ آئے اور اصرار کیا کہ آپ لوگ بہو کو گھر لاؤ اور اسے بساؤ، ورنہ طلاق دے دو تاکہ سمن کے والدین اس کی شادی کسی اور جگہ کر دیں۔ شہاب کی بیوی ماں کی رشتہ دار تھی اور یہ شادی اس نے والدہ کی پسند کی تھی، تاہم بیوی سے پہلے روز سے نہ بنی تھی۔ وہ چلی گئی۔ کئی برس گزر گئے، وہ اسے لینے نہ گیا۔ سمن کے والدین شروع میں صلح کی کوشش کرتے رہے اور اب وہ کہتے تھے بسانا نہیں ہے تو طلاق دے دو، ہماری بیٹی کی زندگی اس طرح برباد نہ کرو۔ شہاب نے ان پیغامات کا جواب نہ دیا تو وہ لوگ فیصلہ کن بات کرنے آ گئے۔ اب شہاب کو ہر صورت فیصلہ کرنا تھا، سو اس نے ٹھان لی کہ اگر سائرہ کا رشتہ مل گیا تو پہلی بیوی کو آزاد کر دے گا۔ ماں نے بیٹے کی ضد مان لی اور ساتھ والے قصبہ رشتہ طلب کرنے چلی گئی۔ اس نے لڑکی کے گھر کی غربت دیکھتے ہوئے ان کو 50,000 کی پیشکش کر دی۔ گاؤں میں رواج تھا لڑکا امیر ہو اور لڑکی کا تعلق غریب گھرانے سے ہو تو شادی کے اخراجات کے نام پر لڑکے والے لڑکی کے والدین کو معقول رقم ادا کرتے تھے۔ یوں رشتے کے بدلے غریبوں کی مالی معاونت ہو جاتی تھی۔ یہاں بھی یہی رسم کام آ گئی۔ سائرہ کی ماں نے رقم کے بدلے بیٹی کا رشتہ دینے پر آمادگی ظاہر کر دی اور شہاب کی جھولی مرادوں کے پھولوں سے بھر گئی۔ اس نے پہلی بیوی کو آزاد کر دیا، دوسرے گاؤں جا کر سائرہ کو بیاہ لانے کا اہتمام کر لیا۔ وہ اپنی کامیابی پہ بہت خوش تھا، سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اتنی جلدی اور آسانی سے اسے اپنی من پسند نئی دلہن حاصل ہو جائے گی۔ اب ویران بے آب و گیا زندگی ایک حسین خواب کی مانند گزرنے لگی۔ قیمتی ملبوسات،
زیور اور دیگر سامان آرائش سے سائرہ کے سامنے ڈھیر کر دیے، کیونکہ اس کی کپڑے کی بہت بڑی دکان تھی۔ مال و دولت کی کمی نہ تھی، سائرہ بھی اپنے نصیب کھل جانے پہ شاداں تھی۔ سہیلیاں اس کی پرتعیش زندگی پر عشق کرتی تھیں، ایک دوسرے سے حسرت سے کہتی تھی نصیب ہو تو ایسا شابی بیوی کو دل و جان سے چاہتا ہے۔ یہ بات سارے گاؤں میں مشہور تھی کہ سائرہ کو مجنوں مل گیا ہے، اور شہاب نے جب سے من چاہی دلہن پا لی تھی، اس کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ خوش اخلاق ہو گیا ہے۔ خوش اخلاقی اور کاروبار میں خوشحالی کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ شہاب گاہکوں کے ساتھ حلیمی اور خوش اخلاقی سے پیش آنے لگا، کاروبار میں اضافہ ہوا، اور جو مندی چل رہی تھی وہ نہ رہی۔ کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ سبھی کے منہ پر ایک ہی بات تھی کہ سائرہ کے آنے سے شاداب کی خوشحالی میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ بات شہاب نے بھی ذہن نشین کر لی، اور وہ بیوی کی چاہت میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگ اس کی پہلی بیوی کو یاد کرتے تو اسے بد نصیبی کا لقب دیتے تھے اور دوسری کو خوش نصیب کہتے۔ ظاہر ہے کہ جس کو پیا چاہے وہی سہاگن۔ سبھی دن ایک سے نہیں ہوتے، کہتے ہیں کہ کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں۔ کہاوتیں درست ہوتی ہیں۔ ایک روز وہ ہو گیا جس کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ ایک معمولی سے واقعے نے چین و سکون، غارت اور آباد گھر کو تہس نہس کر ڈالا۔ سائرہ اپنی نند کے کنگھی کر کے بال سنوار رہی تھی اور ساس چارپائی پہ بیٹھی چاول چن رہی تھی۔ اچانک ایک صدا سنائی دی، بندے، ہار، چوڑیاں، پراندے لے لو، پازیب لے لو، خرید لو۔ یہ چوڑی والا کبھی کبھی ادھر پھیری لگاتا تھا۔ قصبے سے آتا، خاص طور پر جب کسی گھر میں شادی بیاہ کی تقریب نزدیک ہوتی یا عید کا موقع ہوتا، اسے خبر ہوتی کہ اب قصبے والوں کو اس کی ضرورت ہے۔ گھروں میں سہاگنیں لڑکیاں بالیاں بھی اس کی صدا کی منتظر رہتیں، کیونکہ اس کے پاس جو مال ہوتا وہ یہاں کہیں نہیں ملتا تھا۔ شہر سے خواتین کی دل پسند اشیاء خرید کر لاتا اور گاؤں و قصبے میں فروخت کیا کرتا۔ جہاں سائرہ رہتی تھی، اول تو بازار کوئی تھا ہی نہیں۔ کچھ دکانیں تھیں جن میں یہ مال مطلوبہ دستیاب نہ ہوتا تھا، لہٰذا چوڑی والے اپنے ٹوکرے میں یہ سامان بھر کر سر پر رکھے گاؤں گاؤں صدا لگاتے، اور دروازے پر پردہ نشی خواتین پسند کر کے خرید لیا کرتی تھیں۔ اس روز بھی جب مٹھو نے صدا کانوں سے ٹکرائی، بندے، ہار، چوڑیاں، پراندے لے لو، تو سائرہ کی نند ریحانہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی دروازے پر گئی اور مٹھو کو پکارنے لگی۔ وہ ایسی ہی پکار کا منتظر تھا، فوراً آ کر دروازے پر بیٹھ گیا اور ٹوکرا ریواڑی میں رکھ کر، جہاں گھر کی خواتین اپنی من پسند چیزوں کا انتخاب کر سکتی تھیں، دوسری طرف بطول نے ٹوکرے پر نظر ڈالی اور پکارنے لگی، بھابھی سائرہ، ادھر آنا، دیکھو کیسی شاندار چوڑیاں ہیں، آؤ مجھے بتاؤ کون سی لوں۔ سائرہ نے ساس کی طرف دیکھا جیسے اجازت طلب کر رہی ہو۔ وہ بولی، ہاں ہاں، جاؤ دیکھو، تم بھی اپنے لیے پسند کر لو۔ یہ چوڑی والا کبھی کبھار ہی پھیری لگاتا ہے، جانے پھر کب آئے۔ عید قریب ہے، جو پسند آئے لے لو۔ نند بھاوج ریواڑی میں بیٹھ کر ٹوکرے سے اپنی پسندیدہ چیزیں اٹھا اٹھا کر ایک جانب ڈھیر کرتی جاتی تھیں۔ انہوں نے 2 جوڑیاں گرگابیاں، ہار، بندے اور چوڑیاں پسند کر لیں۔ پھر بطول نے کہا، لالا ہم کو چوڑیاں پہنا دو۔ اس نے کانچ کی درجن بھر چوڑیاں دونوں کلائیوں میں پہن لیں۔ پھر وہ اٹھلا کر سائرہ سے پوچھنے لگی، بھابھی کیسی لگ رہی ہیں چوڑیاں؟ بہت اچھی، جواب ملا۔ تب وہ بولی، تو آپ بھی پہن لیں بھابھی۔ ساس نے کہا، ہاں ہاں دلہن، تمہاری پہلی عید ہے، دونوں کلائیوں میں بھر کر پہنو۔ ساس کی اجازت پا کر اس نے خوبصورت لال رنگ کی چوڑیوں کا انتخاب کیا اور مٹھو سے بولی، یہ پہنا دو۔ اس نے کلائیاں آگے کر دیں اور مٹھو نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر چوڑیاں چڑھانا شروع کر دیں۔ اتفاق سے شہاب اسی وقت گھر پہنچ گیا۔ اس نے جو بیوی کا ہاتھ غیر مرد کے ہاتھ میں پایا تو اس کو بہت برا لگا، مٹھو کو گالیاں دیں اور اس کا ٹوکرا اٹھا کر باہر پھینک دیا۔
پھر سائرہ کو درستی سے کھینچ کر گھر کے اندر لے آیا۔ اس غیر متوقع رد عمل پر وہ گھبرا گئی۔ شہاب دھاڑنے لگا، کیا یہ تیرا لگتا ہے یار؟ کیوں تو نے اپنا ہاتھ ایک غیر مرد کے ہاتھ میں دیا؟ اس کے ساتھ ہی ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا کہ آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے۔ بولا، کیوں تو نے غیر مرد کو اپنا ہاتھ چھونے کو دیا؟ بول۔ وہ کیا بولتی جبکہ یہاں کی کچھ عورتیں چوڑی والے سے چوڑیاں پہن لیتی تھیں، خود اس کی بہن نے بھی تھوڑی دیر پہلے پہنی تھیں۔ جب بار بار شہاب نے ایک ہی بار غصے میں دہرائی، کیا لگتا تھا وہ کیوں ہاتھ پکڑایا اسے، یار لگتا تھا، تو سائرہ کو بھی غصہ آ گیا۔ وہ چلا پڑی، ہاں یار لگتا تھا، ملنے آیا تھا مجھ سے چوڑی والا بن کر۔ یہ سننا تھا کہ شہاب غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بیوی کو بالوں سے پکڑ لیا اور اس قدر مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ تب وہ منہ سے جھاگ اڑاتا گھر سے باہر نکل گیا۔ ماں اور بہن کی بھی ایک نہ سنی۔ 2 دن بعد جب سائرہ کی حالت کچھ بہتر ہوئی، ساس نے کہا، بیٹی شہاب تجھ سے بہت محبت کرتا ہے، تبھی وہ تیرے ہاتھ کو کسی غیر مرد کے ہاتھ میں دیکھ کر برداشت نہ کر سکا اور غیرت میں ایسے کلمات اس کے منہ سے نکل آئے۔ تو اس کی باتوں کو دل پر نہ لینا، بہتر ہے کہ 2-4 روز کے لیے میکے چلی جاؤ، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تب لینے آ جائے گا۔ یوں ساس کے کہنے پر وہ میکے آ گئی۔ 2 روز بعد شہاب گھر آیا اور ماں سے بیوی کا پوچھا۔ ماں نے کہا، میکے گئی ہے، یہ نہ بتایا کہ میں نے بھیجا ہے۔ وہ لال بگولا ہو کر، میری اجازت کے بغیر کیوں میکے چلی گئی؟ اس نے گھر سے قدم نکالا کیسے؟ میکے جانا ہی تھا، میں خود اسے چھوڑ آتا۔ اس وقت وہ سائرہ کے گاؤں پہنچا۔ سائرہ نے سنا کہ شہاب آیا ہے، غصے میں تو وہ تھی، فوراً برابر والے گھر چلی گئی۔ سائرہ کی ماں کو بھی غصہ تھا، تبھی اس نے داماد کو بہت برا بھلا کہا کہ تم نے ناحق میری بیٹی کو اتنا مارا، حالانکہ وہ بد چلن نہیں ہے اور نہ کسی سے اس کا واسطہ ہے۔ پھر کیوں تم نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا؟ جو ہوا سو ہوا، اب سائرہ کو میرے ساتھ بھیجو، میں لینے آیا ہوں۔ ایسے پر تو ہرگز نہ بھیجوں گی، پہلے گاؤں کے چند بزرگوں کو لاؤ، وہ ضمانت دیں کہ آئندہ تم سائرہ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، تبھی بھیجوں گی۔ انکار سن کر وہ آپے سے باہر ہو گیا اور ساس کو برا بھلا کہنے لگا۔ شور سن کر پاس پڑوس کے لوگ آ گئے۔ انہوں نے سائرہ کی ماں کی طرفداری کی، جس پر داماد نے اپنی سخت سیکی محسوس کی، کیونکہ اس محلے میں اس بیوہ عورت کی سبھی عزت کرتے تھے۔ وہ شہاب کے منہ سے بد کلمات سن کر خفا ہونے لگے۔ انہوں نے سمجھانا چاہا، مگر اس بندے نے اس امر کو بھی اہانت جانا۔ محلے والے شہاب کو مجبور کرنے لگے کہ اپنے بزرگوں کو لاؤ، پھر سائرہ کو تمہارے حوالے کریں گے۔ شہاب تلملا کر رہ گیا۔ وہ خالی ہاتھ لوٹ آیا اور گاؤں آ کر اپنے چند دوستوں کے پاس گیا، صورتحال بیان کی اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ کچھ بدخواہ دوستوں نے، جو تماشائی بین قسم کے تھے، اس کو اکسایا کہ تمہاری ساس اور اس کے محلے داروں نے تمہاری بے عزتی کی ہے، غیرت ہے تو بدلہ لو۔ ایک دوست نے کہا، جب کسی عورت سے کسی غیر مرد سے تعلقات ہوں تبھی وہ میکے میں ٹک جاتی ہے اور شوہر لینے آئے تو چھپ جاتی ہے۔ پتہ کرو کہیں تمہاری بیوی کے کسی غیر سے مراسم تو نہیں ہیں۔ غرض ایسا شک و شبہات دل میں جا گزین کیے تو شہاب کا دماغ گھوم گیا۔ دوستوں نے صلاح دی کہ بیوی شوہر کے ساتھ واپس گھر آنے سے انکاری ہو تو اس کا بندوبست کر دینا چاہیے۔ یوں شہاب کو ساتھ لیا اور رات کے تاریکی میں سائرہ کی ماں کے گھر پہنچ گئے۔ وہ ان کے گھر کی دیواریں پھلانگ کر صحن میں آ گئے۔ سردیوں کے دن تھے، ماں بیٹی اندر سو رہی تھیں۔ آہٹ سے ماں کی نیند ٹوٹ گئی۔ بیٹی کے سہانے 4 مردوں کو پا کر چیخ نکل گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ماں کا گلا دبا دیا اور ہمیشہ کے لیے اسے خاموش کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر سائرہ بے ہوش ہو گئی۔ انہوں نے اسے بے ہوشی کے عالم میں اٹھا لیا اور کھیتوں سے دور ویرانے میں لے آئے۔ شہاب نے دوستوں سے دریافت کیا، اب کیا کرنا ہے؟ وہ کہنے لگے، جو غیرت مند کرتے ہیں وہی کرنا ہے۔ یہ بدنام ہو گئی ہے، بیوی بنا کے رکھو گے تو لوگ تم کو بے غیرت کہیں گے اور جینے نہ دیں گے۔ یہ کہہ کر جو گدل ساتھ لائے تھے اس سے گڑھا کھودنے لگے۔
شہاب کا دماغ معاف تھا، اس کی کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے یا غلط۔ اتنے میں اس کے 3 ساتھیوں نے گڑھا کھود لیا، بے ہوش سائرہ کو اس میں ڈال کر اوپر سے مٹی بھرنے لگے اور منٹوں میں گڑھے کو پر کر کے وہ شہاب کو ساتھ لے کر واپس تھے۔ میں لوٹ آئی اور بد نصیب لڑکی بغیر کسی قصور ایک معمولی بات پر زندہ درگور کر دی گئی۔ گاؤں کے جاہلوں کے نزدیک یہ ایک غیر مندانہ اور قابل فخر کارنامہ تھا جو انہوں نے آنا فانا انجام دیا تھا۔ ادھر جب سائرہ کی ماں کے قتل کی خبر گاؤں والوں کو ہوئی، گھر کے دروازے پر اکٹھے ہو گئے۔ محلے داروں نے کہا یہ کام صرف اور صرف شہاب کا ہے۔ فوراً پولیس کو اطلاع کی اور شہاب کو گرفتار کر کے لے گئی۔ جو کچھ ہوا، ماں کا رو رو کے برا حال ہو گیا۔ وہ غم زدہ تھی، بیٹے سے جیل میں ملاقات کرنے پہنچی، اسے برا بھلا کہنے لگی کہ یہ تو نے کیا غضب کیا، ساس کو ناحق مار ڈالا اور بیوی کو غائب کرا دیا، آخر تو نے ایسا ان کے کس جرم پر کیا؟ ماں نے عجلت میں خود بیوی کو بدنام کر ڈالا، کس غیرت مند کے ہاتھوں میں اس نے اپنا ہاتھ دیا تھا؟ میں اس منظر کو برداشت نہ کر سکا۔ سب لوگوں نے یہ بات میرے منہ سے سن لی ہے، تو اب میں کیسے اس کی زبانیں بند کر سکتا ہوں؟ یہ لوگ طرح طرح کی غلیظ کہانیاں گھڑ چکے تھے۔ ہر شخص گاؤں اور قصبے کا برملا کہہ رہا ہے کہ شہاب کی بیوی کا چلن درست نہ تھا، وہ بد کردار عورت تھی اور اس کی چوڑی والے سے تعلقات تھے۔ خود شوہر نے رنگوں ہاتھوں پکڑا ہے، ایسی عورت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ اسے مار دیا جائے۔ ایسی باتیں سن کر اصل قصہ کسی کو نہیں بتا سکا۔ بتاؤں بھی تو لوگ کب یقین کریں گے؟ وہ مجھے ہی جھوٹا اور بغیرت کہیں گے۔ تبھی مجھے یہ قدم مجبوراً اٹھانا پڑا، اور نہ میں ساس کو مارنا چاہتا تھا اور نہ سائرہ کو۔ یہ کام مجھ سے میرے دوستوں نے کرایا ہے۔ کیا تم نے سائرہ کو بھی مار دیا ہے؟ ہاں ہاں، میرے دوستوں نے اس کو زندہ قبر میں دفن کر دیا، میری آنکھوں کے سامنے، اور میں انہیں روک نہ سکا کیونکہ وہ مجھے بے غیرت کہتے اور گاؤں میں میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ یہ سن کر ماں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ خوف کے مارے اس نے یہ بھی نہ بتایا کہ تمہاری بھی بہن بطول نے بھی اسی مرد سے چوڑیاں پہنی تھیں۔ ساری حقیقت کا ماں کو پتہ تھا، اس میں بہو کا کوئی دوش نہ تھا، مگر وہ گاؤں والوں کی زبانوں کو بند نہ کر سکی تھی۔ بیٹی کی جان بھی بچانا لازم تھا، بس اسے بیٹے کی ہاں میں ہاں ملانی پڑی اور ہر ایک کو یہی کہنا پڑا کہ اس کی بیوی کے اس شخص سے ناجائز مراسم تھے جو چوڑی والا بن کر ان کے در پہ آیا تھا۔ شہاب بیٹے نے دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو غیرت کی وجہ سے سائرہ کا خون کر دیا۔ چند سال جیل میں سزا کاٹ رہا ہے، وہ رہا ہو گیا، مگر اس کے بعد کسی نے اس شخص کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا۔ اس کو کلف تھا کہ بیوی اور ساس کے ساتھ اس نے ایک اور ہستی کا بھی خون کیا، اور وہ ہستی اس کی بیوی کے شکم میں پرورش پا رہی تھی۔ اپنے بچے کا بھی وہ قاتل تھا۔ یہ خلش اب کسی پہلو اسے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ رہائی کے بعد کچھ دن دکان پہ بیٹھا۔ دکان غیر موجودگی میں ملازم چلا رہے تھے، انہوں نے کافی خسارہ کر دیا۔ اس خسارے کو شہاب پورا نہ کر سکتا تھا، اس کا دماغ الجھا رہتا۔ نوبت جہاں تک پہنچی کہ دکان بند ہو گئی اور وہ گھر میں بیٹھ گیا۔ سارا دن گھر پڑا رہتا اور سوچتا رہتا۔ اسے اپنے جاہل دوستوں سے بھی نفرت ہو گئی۔ وہ ملنے آتے تو کہلوا دیتا کہ گھر پر نہیں ہے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے آنا چھوڑ دیا۔ تنہائی شہاب کا مقدر بن گئی، اس کو پل پل ڈسنے لگی۔ اس شخص کو خبر تھی کہ یہ المناک واقعہ محض اس کی طبیعت کے اوال سے وقوع پذیر ہوا۔ وہ ایک غصہ وار، جلد باز قسم کا آدمی تھا، جس سے محبت کرتا ٹوٹ کے کرتا تھا، اور جب بدگمان ہوتا تو پھر حقائق کی پرواہ کیے بغیر اس پر پل پڑتا تھا۔ شخصیت اس کی خامی نے اجاڑا اور اس کے نام 3 خون لکھ گئے۔
وہ اب راتوں کو جاگتا، سائرہ کو یاد کر کے روتا اور پچھتاتا تھا، مگر گیا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ اور اب پچھتائے ہو کیا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ سوچ سوچ کے جاگ جاگ کر وہ دیوانہ ہو رہا تھا۔ لوگ کہتے اس کا دماغ چل گیا ہے، دنوں نہاتا نہیں ہے، ہفتوں کپڑے نہیں بدلتا، کھانا پینا نیند آرام سب بھلا دیا ہے۔ ایسے میں آنکھیں خشت سے ابلی پڑی تھیں۔ غصہ بے پناہ تھا، بلا وجہ لڑنے اور جھگڑنے لگتا۔ گاؤں والے سب ہی کہتے تھے 3 قتل کیے ہیں تبھی پاگل ہو گیا ہے، اس سے بچو، کبھی خون سر چڑھ گیا تو وہ ہم کو بھی کہیں مار نہ دے۔ کسی کے بارے میں ایسے خیالات پختہ ہو جائیں تب لوگ اس سے دور ہی رہتے ہیں۔ وہ شخص معتوب ٹھہرنے لگتا ہے تو غلیظ اور پاگل ہو جاتا ہے، لوگوں سے گھبراتا ہے، ویرانے میں سکون آتا ہے۔ شہاب بھی ویرانوں میں پناہ لینا چاہی اور مستقل قبرستان میں بیٹھنے لگا۔ جب لڑکے وہاں سے گزرتے، ایک میلے کچیلے شخص کو کسی نہ کسی قبر کے پاس بڑبڑاتا دیکھتے تو پاگل پاگل کہہ کر پتھر مارتے اور دوڑ جاتے۔ شہاب ان کو گالیاں دیتا، جواب میں پتھر مارتا یا ان کے پیچھے دوڑنے لگتا۔ وہ پاگل نہ تھا، پچھتاؤں کا شکار غمزدہ تھا۔ کوئی غم گسار نہ ملا اور احساس جرم نے اس کو نفسیاتی مریض بنا دیا۔ تب گاؤں والوں نے اعلان کر دیا کہ شہاب پاگل ہے، کوئی قاتل ہو وہ معاشرے میں سما جاتا ہے، مگر جس کو سب پاگل قرار دے دیں وہ معاشرے میں نہیں رہ سکتا، لوگ اسے معاشرے سے نکال دیتے ہیں۔ شہاب کا انجام یہ ہوا کہ ایک روز رات کے وقت دیوانگی میں نہر میں چھلانگ لگا کر اپنا خاتمہ کر دیا، مگر گاؤں والوں پر یہ صداقت واضح ہو گئی کہ کبھی انسان کو بات کا بتنگڑ نہیں بنانا چاہیے اور نہ ہی کسی معاملے میں کسی کو قتل پر اکسانا چاہیے۔